امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جواہر القرآن، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھتے ہیں کہ اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی فرمائی افعال سے صفات کی طرف اور صفات سے ذات کی طرف۔ اعوذ بک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے، ولمعافاتک من عقوبتک، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی، آپ کی سزا سے بچنے کے لیے، واعوذ بک منک، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بچنے کے لیے۔ یہاں ذات پر پہنچ، کبھی دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے لپٹتا ہے، وہ مارتی ہے اور یہ لپٹتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ماں کی مار سے بچنے کا طریقہ بھی ماں کی گود ہے، اسی بات کو بچہ سمجھتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ سے، اس کے قہر سے، اس کے جلال سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی پناہ لینا، اللہ کی جمال کی پناہ لینا۔ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں آپ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہوں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے کہا انک لفی شان ونحن فی شان، ہم کس چکر میں ہیں اور آپ کس عالم میں پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں ہیں، آپ کس خیال میں ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اے اللہ میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، میں آپ کی ذات پر ایمان لایا، اور میں آپ کے سامنے جھک گیا، اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا۔ جب پاؤں میں پڑ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا، کسی کے پاؤں میں پڑ گئے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ اور پھر سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس کی آنکھیں بنائیں، اس کے کان بنائے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس کیا ہی بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں، حدیث شریف میں منقول ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کرتے تھے۔ تو جو دعائیں چاہے قرآن کریم کی اور حدیث شریف کی سجدے میں کر سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز ذنبی ہو جائے گی۔ نفلی نماز میں کرے، خاص طور پر تہجد کی نماز میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر دعائیں تہجد کی نماز میں منقول ہیں۔ تو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے بندے کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے میں 4 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی 4 کیفیت آدمی پر طاری ہونی چاہیے۔ پہلی کیفیت حیا کی ہے، آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے،
شرمندگی کے مارے سر جھک اوپر نہیں دیکھنا. اور اب جھکنے کا راستہ تو کوئی اس سے بڑا ہے نہیں کہ اپنے پورا وجود اس نے زمین پر گرا دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حیا کی کیفیت ایسی غالب ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زمین پھٹ جائے تو میں 7 زمینوں کے نیچے چلا جاؤں. شرمندگی کے مارے 7 زمینوں سے نیچے چلا جاؤں، چھپ جاؤں زمین میں. ایک تو حیا کی کیفیت آدمی پر ہونی چاہیے، ساری ہونی چاہیے. دوسری کیفیت اس کے ساتھ انس کی ہونی چاہیے، انس مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے انس ہونا. وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یوں تصور کرے کہ گویا آسمانوں سے اوپر پہنچ گیا ہوں، عرش معلی سے اوپر ہو چلا گیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہوں. اب تعالی شانوں سے محبت اور انس کی کیفیت پیدا، پکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہوں. اب تعالی شانوں سے محبت اور انس کی کیفیت پیدا ہو جائے. تیسری عظمت، اللہ تعالی کی بڑائی اس کے قلب، اس کے دل پر محیط ہو جائے. اور چوتھی اس کے مقابلے میں عبدیت اور نیاز مندی. وہ پاک ہے، ہر نفس سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور مقابلے میں، اس کے مقابلے میں میرا وجود حرف غلط ہے. میری ہر چیز ناپاک ہے، گندی ہے. پیٹ کے اندر گندگی ہے، میرے رگ و ریشے کے اندر گندگی ہے، اوپر چمڑا ہے، اندر گندگی ہے. میرے اخلاق گندے ہیں، میرے اعمال گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے خیالات گندے ہیں. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گندگی ہی گندگی. لیکن مالک کی کیسی کرم نوازی ہے کہ سراپا نجاست کو اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ذات کے سب سے زیادہ پاک ہے، پاکوں کا پاک ہے، اس نے اپنی بارگاہ عالی میں اس قطرہ ناپاک کو، جس کی ابتدا گندی، جس کی انتہا گندی، گندگیوں کا مجمع ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ سبحانہ کا مضمون ہے. دوسرا مضمون ہے ربی، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس کے بے شمار انعام اور احسان ہے. اور اپنے محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، انس کا مضمون بھی ہوا. اور الاعلی، وہ سب سے زیادہ عالی شان ہے، اس میں عظمت کا مضمون ہوا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ بعض سجدہ کرنے والوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے گویا زمین میں گڑے جا رہے ہیں.
اور بعض سجدہ کرنے والوں پر انس مع اللہ کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں. بعض پر عظمت الہی کی تجلی ہوتی ہے. تو جتنا یہ مضمون آدمی میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا سجدہ کامل ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ان چیزوں کا استحضار اپنے سامنے ان چیزوں کا رکھیں.